السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے دا پروسیس آف آرگنائزنگ۔ ایک سپروائزر کے لیے جب وہ ایفرٹس کو آرگنائز کرتا ہے، یعنی آرگنائزنگ ایفرٹس جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر فوکس کرتا ہے رسپانسبلٹیز اور ریسورسز کو الوکیٹ کرنے میں، یعنی وہ امپلائز کے امنگ رسپانسبلٹیز کو الوکیٹ کرتا ہے کہ کون سی رسپانسبلٹی کس امپلائز کو دی جائے، اور اس طرح جو ڈپارٹمنٹ کے ریسورسز ہوتے ہیں اس کو وہ اس انداز میں الوکیٹ کرتا ہے، یعنی مختص کرتا ہے کہ آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ کے کام یا اس کا جو آپریشن ہے وہ مؤثر انداز میں ہو، یعنی جو گروپ ورک ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے وہ رسپانسبلٹیز اور ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشن کے ریسورسز کو الوکیٹ کرتا ہے، تو اس کو ہم پروسیس آف آرگنائزنگ کہتے ہیں، تاکہ جو آرگنائزیشن کا آؤٹ پٹ ہے یا امپلائز کا آؤٹ پٹ ہے وہ ایفیشینٹ بھی ہو اور افیکٹو بھی ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سپروائزر چاہتا ہو یا اس کو ڈپارٹمنٹ میں یا آرگنائزیشن میں کوئی ٹیم سیٹ اپ کرنا ہو، یعنی ٹیم کو سیٹ اپ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ پروسیس استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نئی کمپنی بنانی ہو، یعنی نیا سیٹ اپ بنانا ہو، یا ایگزسٹنگ ون جو پہلے سے موجود سیٹ اپ ہو اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہو، یا یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ کس طرح کسی ڈپارٹمنٹ یا ٹیم کو آرگنائز کرنا ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو آرگنائزنگ پروسیس ہے وہ بالکل یکساں ہوگا۔ سپروائزر یا جو دوسرے منیجر ہے، سب سے پہلے اس کو یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ اس کی آبجیکٹیو کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو یہ ڈٹرمائن کرنا ہوگا کہ کون کون سے ریسورسز ضرورت ہے، اور اس طرح پھر اس کے بعد جو گروپ ایکٹیویٹیز ہے اس آرگنائزیشن میں اس کا تعین کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپلائیز ہے ان کو ڈیوٹیز اسائن کرنی ہوگی، یعنی تینوں صورتوں میں، یعنی اگر نئی کمپنی بنانی ہو، یا پہلے سے موجود کمپنی کو ازسر نو تعمیر کرنا ہو، یا ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ اس ٹیم نے یا اس آرگنائزیشن نے کیسے آرگنائز ہونا ہے، تو ان تینوں صورتوں میں دا پروسیس آف آرگنائزنگ جو ہے وہ سیم ہوگا۔ تو اس طرح اس پروسیس میں سب سے پہلے اس کو آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنا ہوگا، اس طرح جو ریسورسز نیڈیڈ ہے یا ان کی ضرورت ہے اس کو الوکیٹ کرنا ہوگا، اس طرح جو گروپ ایکٹیویٹیز ہے اور جو امپلائیز کی ڈیوٹیز ہے اس کو اسائن کرنا ہوگا۔ بالفاظ دیگر یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم 3 اسٹیپ اپروچ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو 3 اسٹیپ اپروچ ہے یہ لیڈ کرتا ہے ایک ایسے سٹرکچر کو جو کہ سپورٹ کرتا ہے، جو کہ تعاون کرتا ہے، کوآپریٹ کرتا ہے آرگنائزیشن کی گولز میں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوتا ہے آبجیکٹیو، ڈیفائن دا آبجیکٹیو۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے جو ہے ڈٹرمائن دا نیڈیڈ ریسورسز کہ کون کون سے ریسورسز کی ضرورت ہے۔ نمبر تھرڈ پہ جو ہے وہ ہے گروپ ایکٹیویٹیز اینڈ اسائن ڈیوٹیز۔ تو یہ 3 اسٹیپ اپروچ ہے، تو اب ہم ون بائی ون جتنے بھی اسٹیپ ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ جو ہے وہ ہے ڈیفائن دا آبجیکٹیو۔ جو مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے آبجیکٹیو ڈیولپمنٹ کو پلاننگ پروسیس کے دوران، یعنی پلاننگ پروسیس کے دوران ہمیں اپنی آبجیکٹیوز کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ آرگنائزنگ میں یا ان دا کیس آف آرگنائزنگ، سپروائزر یا جو دوسرے مینیجر ہوتے ہیں جو اس کی رسپانسیبل ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو اس سے شروع کرنا چاہیے کہ اس کے ڈپارٹمنٹ یا اس کے گروپ کے وہ کون سے مقاصد ہے جو اس نے حاصل کرنے ہیں، یعنی سب سے پہلے اس کو یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جو گروپ اس نے تشکیل دیا ہے یا اس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کون سے آبجیکٹیوز
اچیو کرنے ہیں۔ اگر سپروائزر کو یہ پتہ نہ ہو، یعنی اپنے آبجیکٹیوز کا اس کو علم نہ ہو، تو پھر اس نے ابھی تک پلاننگ کو فنش نہیں کیا ہے، یعنی مکمل نہیں کیا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے یہ جاب مکمل کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ کام کو آرگنائز کرے۔ یعنی کام کو آرگنائز کرنے سے پہلے اس کو جو اس کی آبجیکٹیو ہے اس کے گروپ کے یا ٹیم کے یا اس کی ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشن کے، اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے، اور اس کو علم ہونا چاہیے کہ میری ٹیم نے یا ڈپارٹمنٹ نے کون کون سے آبجیکٹیو حاصل کرنے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے ڈٹرمائن دا نیڈڈ ریسورسز، یعنی تعین کر لے کہ کون کون سے وسائل کی ضرورت ہے۔ جو پلاننگ پروسیس ہے اس میں ایک سپروائزر کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے، یعنی اس کے ایک فہم ہونا چاہیے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے ریسورسز، جس میں پرسنال جو ہے یعنی جو امپلائیز ہے، اس طرح جو اکوپمنٹ ہے اور جو منی ہے وہ نیڈڈ ہے، یعنی اس کی ضرورت ہے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، جو ہمارے گولز ہے ڈپارٹمنٹ کے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک سپروائزر کو ریویو کرنا چاہیے، جو اس کے پلان ہے اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اور اس کو شناخت کرنی چاہیے کہ کون سے وسائل جو ہے ایک خاص ایریے کے لیے آرگنائز کرنے کے لیے ضرورت ہے، یعنی پرٹیکولر ایریاز بینگ آرگنائزڈ، یعنی ایک خاص ایریے کو آرگنائز کرنے کے لیے کون کون سے وسائل کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ یا ٹیم کے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے جون سے ریسورسز کی ضرورت ہے اس کی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے۔ ایک سپروائزر اس کے لیے جو فنڈز ہے یا جو ریسورسز ہے اس کو الوکیٹ کرنا چاہیے۔ نمبر تھرڈ پہ ہے گروپ ایکٹیویٹیز اینڈ اسائن ڈیوٹیز۔ جو فائنل سٹیپ ہے اس پروسیس کا، جو کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں آرگنائزنگ میں، ایک سپروائزر کو جو نیسیسری ضروری جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو گروپ کرنا چاہیے، اکٹھا کرنا چاہیے، اور پھر جو امپلائیز ہے اپروپریٹ امپلائیز ہے، مناسب امپلائیز ہے کسی کام کے لیے، اس کو وہ کام اسائن کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک سپروائزر جو ہے فوسٹر کر سکتا ہے، کلائمیٹ کو موضوع بنا سکتا ہے، جو کہ انکریج کرے، جو کہ حوصلہ دے سارے جو امپلائیز ہے جو کہ ایک پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں، کہ وہ سوال رائز کرے، یعنی کوشچن رائز کرے، اٹھائے کہ کون اس کا خیال رکھے گا۔ یعنی ہر ایک کی جو ڈیوٹیز ہے وہ کلیئرلی اسائن ہونا چاہیے۔ کسی پروجیکٹ میں جو امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، یا میرے ساتھ جو کلیگ ہے یا جو دوسرا امپلائی ہے اس نے کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ابہام یا جو ایبیگویٹی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور ہر جو امپلائی ہے وہ ان کی جو رول ہے وہ ڈیفائن ہوگا، تو وہ بہتر انداز میں کام کر سکے گا۔